السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی حقیقت جس کی کھوج میں مجھے امریکہ سے دارالعلوم دیوبند تک کا سفر کرنا پڑا، مگر سچائی بالکل برعکس نکلی۔ دوستو، اس سفر نامے کو تحریر کیا ہے محمد فیضان صاحب نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیپک کمار امریکن رپورٹر مین کے سفر نامے کو اس حقیر نے تحریر میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس تحریر کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ میرا نام دیپک کمار ہے۔ میری جائے پیدائش ہندوستان کے صوبہ یوپی کے ایک قدیم شہر بنارس ہے۔ والدین نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہی اپنے ہمراہ امریکہ لے کر چلے گئے تھے اور ہمیشہ کے لیے امریکہ میں ہی شفٹ ہو گئے۔ چونکہ ماں باپ پڑھے لکھے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے والدین نے ہماری تعلیم کا آغاز بھی امریکہ میں ہی کروا دیا۔ پڑھائی کے چند سال گزرے تھے کہ مجھے وہاں کے ماحول سے مکمل واقفیت ہو گئی اور ہم نے بڑا ہو کر کچھ بننے کا عزم بھی کر لیا۔ جب میں نے ہائی اسکول کے بعد کالج جوائن کیا تو میرے دماغ میں صحافت کا بھوت سوار ہو گیا۔ پھر میں نے صحافی بننے کا مکمل فیصلہ ہی کر لیا۔ پڑھائی کی تکمیل کے بعد صحافت کے میدان میں قدم رنجہ کیا تو بڑے بڑے ایسے شہ سواروں سے ملاقات ہوئی جو صحافت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جاب جوائن کرنے کے چند سال بعد والدین نے دہلی کے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے میری شادی کروا دی، جو فی الحال میرے ساتھ ہی امریکہ کے کسی ہیڈ آفس کا جاب جوائن کر کے مجھ سے بھی اعلیٰ تنخواہ کی مالکن بنی ہوئی ہے۔ ہماری تنخواہ بھی ہندوستانی روپیے کے اعتبار سے کروڑوں سے بھی اوپر ہیں۔ خیر، میں اپنی بات کو طول نہ دے کر اصل سفر نامے کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ چونکہ میں صحافت میں قدم جما چکا تھا، اس لیے ہر روز نئے اور عجیب و غریب خبروں پر مطلع ہو کر اسے شائع کرنا مشغلہ بن گیا تھا۔ ابھی قریباً 4-5 سالوں سے ایک بات کانوں سے ٹکرا کر بہت پریشان کرتی تھی اور اس بابت ہمیشہ فکر مند رہا کرتا تھا، اور جب بھی اس طرف توجہ موڑتا تو غصے کو تاب نہ لا پاتا۔ وہ بات یہی تھی کہ ہمارے ہندوستان ہی میں دیوبند نامی ایک جگہ ہے جہاں ایک بڑا سا دہشت گردوں کا اڈا ہے، جہاں کے کارکنان نوجوانان مسلم کو تیار کر کے پوری دنیا میں جہاد کے نام پر دہشت پھیلانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور ہر جگہ علماء دیوبند اپنا رعب و دبدبہ بنانے میں کامیاب بھی ہیں۔ شہر دیوبند کے دور سے بھی کسی غیر مسلم کا گزر ہو جائے تو اس کی جان بچنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی غیروں کو گاجر مولی کی طرح ریت دیا جاتا ہے، جسے امریکن میڈیا ہر روز اس بات کو ایک قاتلانہ چال سمجھ کر اچھالا کرتی تھی۔ ہمیں جو سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات تھی وہ یہی کہ دہشت گردوں کا یہ اڈا ہمارے آبائی وطن میں ہی کیوں ہے۔ پھر میں آخری 1 سال سے اپنے دل میں یہ عزم کر رہا تھا کہ ضرور اس کے خاتمے کا کوئی حل نکالوں گا، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہندوستان جا کر دیوبند کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، پھر مشاہدے سے جو بات عمل میں آئے گی اسے کر گزرنا ہوگا۔ بالآخر اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں نے امریکی حکومت سے چند ایام کی چھٹی لی اور والدین کو بھی کسی طرح راضی کر لیا، چونکہ والدین بھی ہمارے اس ارادے کو سن کر سہم گئے تھے کہ شاید دوبارہ بچ کر واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ سر پر کفر باندھ کر بہت خائف ہو کر ہندوستان کا رخ کر لیا۔ دہلی ایئرپورٹ پہنچتے ہی ہمارے لیے ہندوستانی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی فورس کا انتظام بھی کیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دہلی میں چند روز اس وجہ سے مقیم رہنا پڑا کہ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دہلی میں 3 روز قیام کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس سے بے حد خائف تھا اور دیوبند سے دوبارہ بچ نکلنے کی کوئی ترکیب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہاں پر دماغ اپنا کام کرنا بھی شاید چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر میں نے مخصوص لباس کو ترک کر کے سادہ لباس سے بے تن کیا اور سیکورٹی کو مطلع کیے بغیر دہلی ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل پڑا اور دیوبند کے لیے ٹرین پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ دہلی سے دیوبند تک سفر کا مکمل وقت خوف و ہراس میں گزرا۔ کسی طرح میری ٹرین دیوبند اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں ہانپتے کانپتے ٹرین سے نیچے اتر کر پلیٹ فارم پر لگی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن پر ہی مدرسے کے چند بچوں پر میری نظر پڑی، جسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن ہمت گوارا نہ کیا کہ کسی کو اپنی طرف مخاطب کر کے کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ کافی دیر تک ٹوپی کرتا پہنے تمام لڑکوں کی حرکات پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آخرکار میں نے اپنی نشست سے 10 قدم فاصلے پر بیٹھے ایک پنڈت کو دیکھا جو پاس بیٹھے مدرسے کے بچوں سے مذاق کر رہا تھا، اور اسی مذاق کے دوران پنڈت اس بچے سے پینے کو پانی طلب کر رہا ہے۔ وہ لڑکا پنڈت کو پانی دے کر پھر مذاق میں مہو ہو جاتا ہے، جس نظارے کو دیکھ کر میرا دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہے اور حوصلے میں ایک نکھار پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے کسی دوسرے لڑکے کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دارالعلوم میں قاسم صاحب جو وہاں کی پرنسپل ہیں ان سے ملنا ہے۔ لڑکے نے نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا وہ تو مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب ہیں۔ میں نے کہا جو بھی ہیں ان سے ملنا ہے۔ اس لڑکے نے اپنا نام ناظر بتایا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے ناظر بھائی کے سامنے فون لگایا۔
میری والدہ میری فکر میں برا حال بنا رکھی تھی۔ میری گھر والی بھی رو رو کر بے حال تھی۔ میں انہیں اطمینان دلانے کے لیے ویڈیو کالنگ پر ناظر بھائی کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر بات کی، یہاں تک کہ ناظر بھائی نے بھی تسلی کے کچھ الفاظ میرے گھر والوں کے لیے صرف کیے، جس سے گھر والے کو تشفی ہو گئی۔ میں ناظر بھائی کے ہمراہ دیوبند اسٹیشن سے دارالعلوم کے لیے رکشہ لیا۔ پورا راستہ ناظر بھائی سے گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے اپنے مقصد کو چھپائے ہوئے کچھ حقیقتوں سے ناظر بھائی کو آگاہ کیا۔ میں نے ناظر بھائی کے انداز گفتگو اور خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ دارالعلوم پہنچ کر محتم صاحب کی طرف رک کیا، لیکن خبر ملی کہ وہ کہیں نکلے ہوئے ہیں۔ اس دوران ہم نے مدرسے کی چار دیواری میں داخل ہو کر بچوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، ایک ساتھ سونا دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور بڑا پیار بھی آ رہا تھا، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی باہمی محبت، ایسا سلوک دیکھا تھا جو میرے لیے ناقابل تردید حقیقت تھی۔ جس نظارے کو دیکھ کر میری آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجبوراً دل کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مدرسہ محض امن کا گہوارہ ہے، جہاں صرف محبت کا پیغام اور اخلاق نبوی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب میں ہر طرح کے خوف سے نجات پا چکا تھا اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد دفتر اہتمام میں تشریف لے گئے، جہاں شعبہ کمپیوٹر کے چند افراد سے ملاقات ہوئی جن سے انگریزی زبان میں کچھ گفتگو ہوئی۔ چونکہ بچپن سے امریکہ رہتے ہوئے مادری زبان پر قدرت نہ رکھ سکا تھا، گفتگو کے دوران ایسا لگ رہا تھا گویا ان کی زبان سے پھول برس رہے ہوں۔ بہت اخلاق مندی سے گفتگو ہوتی رہی۔ جس گفتگو میں دارالعلوم کا مقصد قیام اور اس کی حقیقت پر مطلع ہوئے، پھر میں نے کچھ دیر کمپیوٹر پر بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ کمپیوٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے تقریباً کئی گھنٹوں میں اسلام اور دارالعلوم کی مناسبت پر تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ایک PDF بنا کر محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ناظر بھائی سے کسی ہوٹل چلنے کی درخواست کی، چونکہ دور اندیشی کی وجہ سے میری بھوک بھی مر چکی تھی، لیکن جب معاملہ برعکس دیکھا تو کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ ناظر بھائی ہمیں چکن فرائی سینٹر لے گئے، جہاں میں نے ناظر بھائی کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ چکن فرائی کا آرڈر دیا۔ مجھے بھوک شدید تھی، اس لیے اپنے لیے زیادہ مقدار میں چکن فرائی طلب کیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھ سے کھایا نہیں گیا، اس لیے میں نے ویٹر سے اسے پھینکنے کو کہہ دیا۔ ناظر بھائی یہ سن کر فوراً بول پڑے کہ دیپک بھائی کیوں پھینک رہے ہیں، اسے آپ مجھے دے دیں۔ میں نے ناظر بھائی کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا کہ ہمارے یہاں تو جس گلاس پر ہاتھ لگا دیا جائے اس سے پانی پینا تو دور، کوئی دوسرا شخص ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتا، اور تم لوگ ایک غیر مسلم کا جھوٹا تک کھانے کو تیار ہو۔ اتنی محبت اور ایسی تعلیم، میری آنکھوں میں آنسو ڈبا گئے۔ میں نے ناظر بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار سے کندھے پر ہاتھ کی تھپکیاں دینے لگا۔ ناظر بھائی کہنے لگے، ہم جس رزق کو برباد کر دیتے ہیں اسی رزق کے لیے غریب کتنے آس لگائے ترستے رہتے ہیں، لیکن وہ انسان رزق کی قدر کو کیا جانے جو ہمیشہ پیسوں سے کھیلا ہو، بلکہ رزق کی قدر تو کوئی ان سے پوچھے جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ناظر بھائی ہمیں مہمان خانے تک ساتھ لائے اور آرام کرنے کو کہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد محتم صاحب کے آنے کی خبر ملی۔ مہمان خانے سے اٹیچ محتم صاحب کے روم میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر میں اندر داخل ہو گیا۔ محتم صاحب خندہ پیشانی سے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنا حسین چہرہ جس پر خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ گفتگو میں بہت ہی مٹھاس تھی۔ محتم صاحب مجھے بیٹھنے کو کہہ کر خود گلاس میں پانی ڈال کر مجھے پلائے۔ پھر چائے طلب کی گئی۔ محتم صاحب ناشتے پر بسط تھے، لیکن میں پہلے سے فارغ تھا، اس لیے چائے پر اتفاق کیا۔ گفتگو میں بہت ساری حقیقتوں پر مطلع بھی ہوئے اور ہم نے بھی اپنے سرگرمیاں بتائی۔ پھر ایک ارادہ بھی ظاہر کیا کہ اگلی بار ہم ان صحافیوں کے ایک وفد کے ہمراہ یہاں آئیں گے جو اس امن کے گہوارے کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر لوگوں کی ذہنیت کو خراب کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت لیا کہ محتم صاحب، آج تک ہم نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، لیکن سیرت و اخلاق میں محمد کے جیسا کسی انسان کو نہیں پایا، اور میری آنکھوں نے آج تک کروڑوں انسانوں کو دیکھا، لیکن آپ جیسا خوبصورت اور نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ جتنی نفرت اور ناپاک ارادے کے ساتھ ہم دیوبند آئے تھے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار لے کر واپس ہو رہے تھے، گویا محبت اور خوشیوں کو امن دامن میں بھر کر واپس ہو رہا تھا۔ پھر سب سے آخر میں جاتے جاتے ناظر بھائی کو ایک موبائل گفٹ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے بھی سختی سے انکار کر دیا، جس سے یہ سبق ملا کہ واقعی یہاں کوئی مطلب پرست نہیں، بلکہ صرف محبت ہی محبت ہے۔ دوستو، یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور کافی دنوں سے وائرل ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی تھی، اس لیے یہ پوسٹ مکمل میں نے بعینی ہی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ناظر بھائی یا کوئی بھی جو ان کا ساتھی ہو یا کوئی بھی شخص اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت کے ساتھ یا کوئی
تصدیق کے ساتھ کسی کو اس خبر کے بارے میں معلوم ہو تو ہمیں واٹس ایپ پر ضرور رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ناظر بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا ناظر بھائی نہیں دیکھ رہے، کوئی صاحب ناظر بھائی کو جانتا ہو تو اس ویڈیو کو ناظر بھائی تک ضرور پہنچائے، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔